دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جائے کہ ان نمازوں کے اوقات بھی رب کریم نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے احادیث میں اور صحابہ کے ذریعے سے آثار میں بتلائے گئے۔ ایک تو جو قرآن کریم کی آیت ہے، غالباً سورہ نساء کی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک یہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی۔ دوسری بات، یہ جو میں نے حدیث پیش کی افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ لوقتها، تو یہ لوقتها بھی اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اس نماز کے اوقات کی بھرپور رعایت رکھی جائے۔ نماز کی فرضیت کے بعد باقاعدہ جبرائیل امین آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات بتائے کہ فجر کا اول وقت کون سا ہے، اور پھر دوسرے دن آ کر فجر کا آخر وقت کون سا ہے یہ بتایا۔ اسی طرح ظہر، اسی طرح عصر، اسی طرح مغرب اور اسی طرح عشاء۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصلاۃ اولا وآخرا، بے شک ہر نماز کا ایک پہلا وقت ہے، ایک بعد کا۔ دیکھیے، انسان کو تو نماز کے اوقات کی نگرانی، رعایت اور محافظت کرنی چاہیے، لیکن اللہ کریم بھی انسان کی رعایت رکھنا ہے۔ ایک اسپیسیفک، ایک لمیٹڈ، ایک محدود وقت نہیں دیا کہ آپ نے اسی میں فجر پڑھنی ہے ورنہ تو آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ اس کے ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا ظہر کا وقت جو ہے وہ تھوڑا اور زیادہ ہوتا ہے، پھر عصر کا پھر تھوڑا کم ہوتا ہے، مغرب کا پھر تھوڑا زیادہ، عشاء کا وقت اور زیادہ طویل۔ یعنی کہ انسان کو ریلیف دیا گیا، یہ سفر میں ہے، یا اس کو پانی نہیں مل رہا، یا اس کی طبیعت میں سستی ہے اور نقاہت ہے، یا کوئی کسی بہت زیادہ اہم میٹنگ میں یا بیمار کی عیادت میں یا تجہیز اور تکفین میں لگا ہوا ہے، یا اس کا کوئی بزنس اور کاروبار یا کوئی تجارت بہت زیادہ ضروری ہے، یا کوئی دوسرے معاملات ہے کہ وہ سیٹل ڈسپیوٹ میں لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے نماز کے اوقات کو بہت لمیٹڈ نہیں رکھا، بلکہ اس میں توسع ہے، اس میں وسعت ہے۔ اور پھر بعض مقامات پر جیسے فجر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرمایا اسفروا بالفجر، کہ اس کو روشنی میں پڑھا جائے، اس میں اجر زیادہ ہے۔ ظہر کا اگر وقت ہے اور گرمی کا زمانہ ہے تو اس کو ابریدو، ٹھنڈا کر کے پڑھو، تاکہ زیادہ وہ دھوپ کی شدت اور تمازت کم ہو جائے۔ اگر سردی ہے تو پھر اس کو ذرا جلدی پڑھا جائے۔ پھر عصر کا جو وقت ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ ظہر کا وقت، یعنی جو سایہ دو مثل ہوتا ہے، اس کے بعد ذرا زیادہ احتیاط ہے، اور وہ محتاط قول ہے کہ اس کے مطابق عصر پڑھی جائے۔ پھر عشاء کے وقت میں توسع اس لیے ہے کہ کوئی دن بھر کسی کام میں مصروف تھا، اگر مغرب کے بعد بالفرض وہ تھکن زیادہ ہے یا بھوک زیادہ ہے یا اس کی آنکھ لگ گئی ہے یا وہ سفر میں ہے، تو عشاء کا وقت اور زیادہ طویل ہے۔ عشاء تو جتنی تاخیر سے پڑھی جائے اس میں ثواب ملتا ہے۔ اور پھر یہ قرآن کریم کے اوقات احادیث میں بھی ثابت ہے اور قرآنی آیات سے بھی استدلال ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ومن اللیل فسبح وادبار النجوم وادبار السجود۔ ان تمام آیات کے اندر اگر آپ دیکھیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو ہر نماز کے اوقات کو قرآنی آیات کے ذریعے سے بھی ثابت کیا گیا ہے اور ثابت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر مزید ایکسپلینیشن کے لیے، مزید جو ہے وہ وضاحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اوقات نہ صرف بتائے ہیں، پریکٹیکل ان اوقات میں نمازیں پڑھ کر آپ نے دکھائی ہیں۔ اور اگر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو جائے کہ نماز اتنی اہم ہے کہ آپ میدان جنگ میں ہیں، یعنی بہت سی چیزوں میں آپ کو رعایت اور ریلیف مل سکتا ہے، لیکن نماز آپ نے پڑھنی۔ www.darsequran.com